الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جماعت رکوع میں ہو تو مسبوق نمازی کیسے شامل ہو؟ یعنی کہ اگر امام صاحب رکوع کی حالت میں ہو تو آنے والا جو شخص ہے کیا وہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے، پھر ثنا پڑھے، پھر دوسری تکبیر کہنے کے بعد رکوع میں جائے؟ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہاتھ باندھنے کی تو اصلاً حاجت نہیں، اور فقط تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں مل جائے گا تو نماز ہو جائے گی، مگر سنت یعنی تکبیر رکوع فوت ہوئی۔ لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے اور سبحانک اللہم پڑھنے کی فرصت نہ ہو، یعنی یہ احتمال ہو، یہ شک ہو کہ امام جب تک سر اٹھا لے گا تو معاً ساتھ ہی دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ اور اگر امام کا حال معلوم ہو کہ رکوع میں دیر کرتا ہے، سبحانک اللہم پڑھ کر بھی شامل ہو جاؤں گا، تو پڑھ کر رکوع کی تکبیر کہتا ہوا شامل ہو، یہی سنت ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنی تو فرض ہے۔ بعض لوگ ناواقفیت کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ امام رکوع میں ہے، تکبیر تحریمہ جھکتے ہوئے کہی اور شامل ہو گئے۔ اگر اتنا جھکنے سے پہلے کہ ہاتھ پھیلائیں گے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، اللہ اکبر ختم نہ کر لیا تو نماز نہ ہوگی، اس کا خیال رکھنا یہ لازم ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے، نماز ظہر میں اگر چوتھی رکعت میں کوئی شامل ہوا تو باقی 3 رکعت کیسے ادا کرے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر سبحانک اللہم آخر تک پہلے اگر نہ پڑھا ہو تو اب پڑھے، ورنہ اعوذ سے شروع کرے اور الحمد و سورت پڑھ کر رکوع و سجدہ کر کے بیٹھ کر التحیات پڑھے، پھر کھڑا ہو کر الحمد و سورت پڑھے اور رکوع و سجدہ کر کے بغیر بیٹھے کھڑا ہو جائے، اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد پڑھ کر رکوع و سجدہ کر کے التحیات پڑھے اور نماز تمام کرے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 230 پر 5 میں ہے، قرات کے حق میں ابتدائی نماز اور تشہد کے حق میں آخر نماز تصور کر کے ادا کرے۔ فجر کے علاوہ 1 رکعت پانے والا 2 رکعتوں کو فاتحہ اور سورت اور ان کے درمیان تشہد کے ساتھ ادا کرے، اور 4 رکعتی نماز میں چوتھی رکعت کو صرف فاتحہ کے ساتھ پڑھے اور اس سے پہلے قاعدہ نہ کرے۔ امید ہے کہ یہ مسائل آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔